ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک بہت ہی پیاری اور سچی کہانی سناتا ہوں۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جسے سن کر تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی زیادہ محبت ہو جائے۔ کھجور کے سوکھے تنے کا رونا۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی نئی بنی تھی، اس وقت مسجد میں ممبر، سیڑھیاں جہاں کھڑے ہو کر امام صاحب بات کرتے ہیں، مسجد کے اندر کھجور کا ایک سوکھا ہوا پرانا تنا، لکڑی کا کھمبا کھڑا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے یا خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوکھے تنے سے ٹیک لگا کر اس کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ اس سوکھے تنے کی تو قسمت کھل گئی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اسے چھوتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوبصورت لکڑی کا ممبر بنانا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ چنانچہ ایک ممبر تیار کر دیا گیا۔ اگلے جمعہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرانے تنے کے پاس نہیں رکے، بلکہ نئے ممبر کی طرف چلے گئے اور اس پر بیٹھ گئے۔ ایک عجیب معجزہ، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، اچانک پوری مسجد میں کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ مسجد میں کون رو رہا ہے۔ وہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی، بلکہ اس سوکھے ہوئے کھجور کے تنے سے آ رہی تھی۔ وہ لکڑی کا تنا اتنا زور سے رو رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے دور ہو کر بلک بلک کر روتا ہے۔ وہ اس لیے رو رہا تھا کیونکہ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر نہیں کھڑے ہوں گے۔ وہ لکڑی کا ٹکڑا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روتے ہوئے تنے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گلے لگا لیا اور اس پر اپنا پیارا ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا، وہ سوکھا ہوا تنا آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو گلے لگاتی ہے تو بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ 1. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ سوچو، جب ایک بے جان لکڑی کا ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان سے دور ہونے پر رونے لگتا ہے، تو ہمیں تو انسان ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ 2. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ درختوں اور لکڑیوں کے لیے بھی بہت مہربان تھے۔ 3. درود شریف کی طاقت۔ جب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے محسن ہیں۔